محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اس اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو دنیا میں اس کی عقل، اس کو فہم اور فراست عطا فرمائی ہے، جو کل کائنات میں انسان کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ کھانا جانور بھی کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر پرندے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے عقل، فہم، بصیرت، پرسیپٹیو اپروچ اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ زندگی میں روٹی کمانا اور کھانا یہی کامیابی نہیں ہوتی۔ زندگی میں گاڑی رکھ لے، زندگی اس کی بھی گزر جائے گی، اور زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے جو جھونپڑی میں رہتا ہے یا فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حضرات، کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو گھر بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، امن و امان والی اس کی زندگی ہو، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسی زندگی اس کو ملے، اور پھر آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نجات اس میں ہے۔ آخرت کی نجات اس میں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیں، اس کے لیے نجات کا بندوبست ہو۔ یہ ہے دنیا کی کامیابی، اور ایک ہے آخرت کی کامیابی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے طور پر دنیا کی کامیابی کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی اس کے حصول میں اور اس اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے اور اس کامیابی کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے ہمارے پاس ساز و سامان کتنا ہے؟ کیا نجات پانے کے لیے ہمارے وہ اعمال کافی ہیں جو ہم دنیا میں روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، یا ہمیں کچھ ایسی چیز کرنی ہے جو ہم پہلے نہیں کر رہے، یا ہم عمل تو پہلے بھی کرتے ہیں لیکن عمل کا وہ درجہ نہیں ہے، عمل میں وہ خلوص نہیں ہے، اور ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں نجات دلا سکے۔ وہ نجات کیسے ملے گی؟ اس نجات کو حاصل کرنا ہے، ہمارا یہی آج موضوع ہے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ میں اللہ رب العالمین کے قرآن کریم سے ایک سورہ سنی ہے، سورہ مبارکہ، اس کی تلاوت آیات بینات کی سنی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ چار کام نجات کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان، وعملوا الصالحات، نیک عمل، وتواصوا بالحق، آپس میں حق بات کے ساتھ وصیت اور نصیحت کرنا، اور یہ اس وقت ہی حاصل ہوگی جب ہمارے پاس علم نافع ہوگا، نفع بخش علم ہوگا۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور تلقین کرنا۔ حضرات، یہ باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔
آپ اس کی تعبیر یوں کر لیں کہ انسان کے پاس جو علم ہے، جتنا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اس کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، لہذا یہ علم نافع ہے، اور ایسا علم ہے جو اس قرآن کے ساتھ تعلق بنائے گا، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح یہ ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، اور لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے نفع بخش کام کریں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں، معاشرے میں رہتے ہوئے صحیح معاشرت پیدا کریں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے عمل کریں۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں سے جب کوتاہی ہوتی ہے، اور کوتاہی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نجات کس چیز میں ممکن ہے، اور جب ہم اپنی اس ٹارگٹ کو اور منزل کو بھول جاتے ہیں، پھر بیرا روی کا شکار ہو کر ایسا بھٹکتے جاتے ہیں کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک رتبہ اور منصب عطا کیا تھا، ہم اس کو بھول کر اسفل سافلین میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل اور فہم کی دولت سے نوازا ہے، جو کائنات میں اللہ نے کسی نسل کو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی کج فہمی کی بدولت، اپنی بے عملی کی بدولت وہ ایسے ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی بجائے بدقسمتی سے وہ جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس خالق و مالک نے جس نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اپنی عبادت کی وہ مقصد کو بھول جاتا ہے، تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ حضرات دی وقار آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو 4 باتیں بتائی ہیں، سب سے پہلی بات ایمان۔ آپ نے سنا انسان خسارے میں ہے، نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان، الف میم اور نون، امن میں ہونا، اس چیز سے، ہر اس چیز سے جس کا خوف ہو اس سے محفوظ ہو جانا۔ ایمان در حقیقت انسان کو محفوظ کرتا ہے اس خوف سے جس خوف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنم کی صورت میں بتایا۔ یہ ایمان ہمیں اس چیز سے محفوظ کرتا ہے، اور یہ ایمان ایسی چیز سے محفوظ کرتا ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر جذبہ اطاعت پیدا کرتا ہے، اور ایسا جذبہ اطاعت پیدا کرتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں وہ کام کرتے ہیں جس کا قرآن کریم میں کہا گیا۔ قرآن کہتا ہے مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس کی کیفیت یوں ہے استمسک بالعروۃ الوثقی، جس طرح اس نے ایک مضبوط کڑا
جس طرح لوہے کا کڑا ہے، کسی میٹل کا کڑا ہے، اس کو تھام لیا۔ لن فصام لہا، یہ ایسا سہارا ہے کہ جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ایمان، یہ ہمارے لیے میرے بھائیوں اتنی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور قرآن کریم اس لیے اسی حوالے سے کہتا ہے من یکفر بالطاغوت، جب انسان شیطان کا انکار کر دیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، گویا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو یہ سہارا مل گیا۔ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ جاء رجل، ایک ایسا آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، ڈینس سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، اور ڈینس بلیک کلر کے اس کے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کوئی سفر کا اثر نہیں تھا، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اس آدمی کو نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آ کے کہتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے ملائکہ پر ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر، نازل ہونے والے صحیفوں پر ایمان لائیں، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، 5ویں نمبر پہ یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور 6 نمبر پہ تقدیر پر ایمان لائیں، جو اللہ نے آپ کی تقدیر اور مقدر لکھ دیا ہے۔ آپ نے جب یہ 6 باتیں بتائیں، وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑی عجیب بات لگی کہ یہ کیسا سائل ہے جو سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کا جواب سننے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ ایمان کے 6 اجزاء ہیں میرے بھائیوں۔ اب ایمان کوئی شخص لے آیا ہے، اب ایمان لانے کے بعد اس کو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد جو 4 صفات اپنانی ہیں، آپ اس کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں 4 صفات کا جو تذکرہ ہے وہ اس انداز میں کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید پہ کاربند رہنا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت کے اعتبار سے، اس کی الوہیت کے اعتبار سے، اس کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس خالق و مالک کو، اس واحد، اس کو یکتا اور واحد خالق اور مالک اور الہ تصور کرنا ہے۔ قرآن کریم اسی لیے کہتا ہے إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جنت حرام ہو گئی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ لہذا بنیاد ہے توحید، اللہ پر ایمان بنیاد ہے، اور جب تک کوئی شخص اس توحید کا پرچار نہیں کرتا، اپنے دل میں اس کو نافذ نہیں کرتا، اس وقت تک میرے بھائیوں
اس کے ایمان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے ایمان کی بات سنی، ایمان لانا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب العمل بالجوارح، 3 کام کرنے ہیں، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، العمل بالجوارح اعضائے جسمانی کے ذریعے ان چیزوں پر عمل کیا جو اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ میں بتائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے توحید کی اس حوالے سے پابندی کرنے کا حکم دیا ہے اور اتنا تمسک کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں انسان مختلف قسم کے گناہوں کو کرتا ہے، زندگی گزارتے اس سے مختلف لغزشیں ہوتی ہیں، کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو غلطیوں میں، کوتاہیوں میں اور بڑے بڑے پاپ میں اور بڑی بڑی ہلاک کردہ چیزوں میں آتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے، میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ خالق و مالک، وہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ جو چاہے گناہ معاف کر دے، اس خالق و مالک کی مرضی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، وہ خالق اور مالک شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انی لأعلم کلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه الا حرم على النار۔ صحیح مسلم کی مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو بندہ بھی دل کی سچائی کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کلمۃ التوحید ہے، وہ کلمہ یہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمۃ التوحید ہے۔ جو اس کلمے کو تھام لیتا ہے، حقیقت میں اس نے راہ نجات پہ سفر شروع کر دیا ہے۔ اب یہ نجات کا یہ سفر ایسا شروع ہوا ہے جو نجات اس کو کل قیامت کے روز صحیح معنوں میں جہنم کی آگ سے آزادی دلا کر اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاق فیہما الا دخل الجنہ۔ جو شخص 2 شہادتیں دیتا ہے، 2 گواہیاں دیتا ہے، اور ایسی 2 گواہیاں دیتا ہے کہ ان گواہیوں میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان 2 شہادتوں کو بغیر کسی شک کے ادا کرتا ہے اور اس پہ کار بند رہتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کا علم بردار بنایا ہے، ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم بردار بنایا ہے۔ اور جب ہمیں ایسا علم بردار بنایا ہے میرے محترم بھائیوں، اس خالق و مالک کے حوالے سے بھائیوں ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی بنیاد فراہم کر دی ہے کہ جس بنیاد پر اب ہم عمل کرتے رہیں، بنیاد مضبوط ہے، انشاءاللہ یہ بنیاد ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، تیسری بات، نجات کی بنیاد اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف کلمہ توحید پہ بس نہیں،
اب عمل کرنا ہے. جہاں پہ ہم نے 2 شہادتوں کی بات کی، ہم نے بات کی کہ ایک شہادت خدائے واحد اس بزرگ و برتر کی وحدانیت کی شہادت ہے، اور دوسری شہادت میرے بھائیوں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی شہادت ہے. اور وہ اپنے عمل سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مطیع ہیں، کتنے فرمانبردار ہیں. آئیے قرآن کو سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے اللہ کی رحمت سے دریا بہتے ہوں گے، اس کی نعمتوں سے نہریں اور دریا بہتے ہوں گے. خالدین فیہا، وہ نعمت کہیں عارضی سی نعمت نہیں ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میرے محترم بھائیوں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. حضرت ابی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام میں موجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو کر پوچھتے ہیں من ابا یا رسول اللہ، کون سا ایسا بدقسمت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فقد ابا، یہ وہ بدقسمت ہے، یہ وہ بدقسمت ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. دنیا میں اس کے پاس ایسا اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اس کو فراہم کیا تھا، ایسا کلیہ دیا تھا، ایسا نقشہ دیا تھا، ایسا ذائچہ دیا تھا، ایسا طریقہ دیا تھا، ایسی شریعت دی تھی، ایسا منہاج دیا تھا کہ اگر یہ اس راستے پہ چلتا تو اس راستے پہ چل کر اس نے جنت کا حقدار بننا تھا. لیکن یہ بدقسمت رہا. اس کو میں نے عبادات کے طریقے بھی بتائے، اس کو میں نے زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے، اس کو حلال بھی بتایا، اس کو حرام بھی بتایا. دنیا میں رہنے کے لیے جو جو ضروریات تھی میرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری چیزوں سے آگاہ کیا. لیکن یہ بدقسمت رہا، اس کے جنت مقدر میں نہیں تھی، اس نے جنت کا انکار کیا، میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، اور آج یہ اطاعت نہ کر کے اس قابل ہو چکا ہے کہ آج یہ جنت کا انکاری بن گیا ہے. میں اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کروں. اللہ کریم ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں، نجات کا چوتھا طریقہ، جس طرح آپ نے سورہ عصر کو سنا کہ پہلی بات آپ نے سنی ایمان، دوسری بات توحید، اور تیسری بات آپ نے سنی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی بات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی حق کی وصیت کرنا اور اسی صبر کی تلقین کرنا. میرے محترم بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے اوپر کئی آزمائشیں آتی ہیں، کئی مصیبتیں آتی ہیں، کئی معاملات اس کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں پہ انسان ممکن ہے کہ ایسے اس کو حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ وہاں پہ اس کا صبر جواب دے جاتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، صبر کیجئے، صبر کا دامن پکڑیے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
صبر کا دامن پکڑیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے واقعہ سنیے۔ عطاء بن رباح رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے استاد عبداللہ ابن عباس نے بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کہتے ہیں الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے ایک ایسی عورت دکھاؤں جو جنتی عورت ہے؟ قلت بلا، جی دکھائیے۔ کہنے لگے هذه امراۃ سوداء۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگرد عطاء بن رباح کو کہتے ہیں کہ میں تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ جی دکھائیے۔ یہ عورت هذه امرأة سوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دن جناب حبیب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہتی ہے انی اسرع واتکشف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، واتکشف، اور میرے کپڑے میرے جسم سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میں عورت ہوں اور میرے اوپر پردہ میرے جسم کا جو ہونا چاہیے، اس دورے کے دوران، اس بیماری اور مرض کے دوران مجھے کوئی علم نہیں ہوتا میرے جسم پہ کپڑا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ فادعوا اللہ تعالی لی ان یعافینی، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، عافیت دے دے، مجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اے عورت اگر تو چاہتی ہے کہ تو صبر کر لے اسی کیفیت پر تو اللہ رب العالمین تیرے اس صبر کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے۔ وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ لَكِ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعا کر دوں اس بیماری سے نجات کے لیے اور عافیت کے لیے، تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے اس سے عافیت فرما دیتے ہیں۔ تو عورت کہتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے جنت ہی رہنے دیں، میں صبر کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت ہی عطا فرما دے۔ لیکن ایک ریکویسٹ، ایک درخواست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے لیے ضرور کر دیجیے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے میری بے پردگی نہ ہوا کرے۔ یہ مسلمان عورت کے لیے سبق ہے کہ وہ عورت جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور وہ درخواست کر رہی ہے، زبان نبوت کہہ رہی ہے، ایک ہی جنبش ہونی تھی اس کے لیے جنت لازم ہو جانی تھی، ایک ہی دعا ہونی تھی اس کے لیے سارا کچھ جو وہ چاہتی تھی ہو جاتا، لیکن میرے بھائیوں اس نے صبر کرنا مناسب سمجھا اور اس کے بدلے اس نے جنت کا سودا اللہ تعالیٰ سے۔ دنیا میں بھائیوں مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں اور ایسے ایسے مسائل انسان کے لیے بنتے ہیں کہ انسان کو وہاں پر اس کے لیے صبر کا دامن اس کو ہمیشہ تھامنا ہونا اس کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے، لیکن انسان میرے بھائیوں ایسا بے صبرہ بسا اوقات بن جاتا ہے کہ ایسی کیفیت اس کے لیے ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو اپنی زندگی سے بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے، جس طرح آپ نے ابھی پڑھا قصور کے علاقہ میں روزگار نہیں تھا، 5 بچے جا کے نہر برد کر دیے، وہ فلاں علاقہ تھا، وہاں پہ باپ نے اپنی زندگی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے کیا کیا، اپنے بچے مار دیے، فلاں نے یہ کر لیا۔ اور میرے بھائیوں یہ دین کی تعلیمات سے عدم آگاہی ہے، جہالت ہے، شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں دونوں باتیں سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا الموت، کبھی موت کی تمنا نہ کیا کرو، موت کی تمنا کبھی نہ کیا کرو۔ اگر کوئی زیادہ ہی انسان زندگی سے مایوس ہے، زندگی سے اپنی سے لاچار ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، اس کے لیے کئی مسائل ایسے ہیں وہ اللہ سے میکسیمم یہ دعا کر سکتا ہے
اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، وَأَمِتْنِي، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، اذا کانت الوفات خیرا لی، جب وفات اور میرا مرنا میرے لیے بہتر ہے اللہ تو اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ لیکن یاد رکھنا یہ صبر کرنا یہ میرے بھائیوں راہ نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو شخص دل برداشتہ ہو کے زہر پی لیا، فرمایا من تحسب سمن، جس نے زہر کا گھونٹ پیا، گندم کی گولیاں کھا لی، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، تیزاب پی لیا، کوئی ایسا کام کر لیا، فرمایا فسمہ فی یدہ، یہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، کل جہنم میں جائے گا، زہر ہاتھ میں ہوگا، گھونٹ گھونٹ پیے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اس جہنم میں ہمیشہ ایسے ہی کیفیت رہے گی لیکن موت نہیں آئے گی، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا من قتلہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے آلے سے قتل کیا، خودکشی کر لی، بلٹ مار لی، فائر مار لیا، خنجر مار لی، تلوار مار لی، کچھ بھی کر لیا، فرمایا یہ فحدیدتہ فی یدہ یجأ بہا فی بطنہا، یہی حدیدہ یہی لوہے کا آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجأ بہا فی بطنہا، بار بار اپنے پیٹ میں مارے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ایسے ہی کرتا رہے گا، کیسی بڑھ کر بار بار اس کو وہی تکلیف ہوگی جو پہلی مرتبہ ہوئی تھی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا لیا، اگر جی فلاں نے ٹاور سے چھلانگ مار دی، فلاں نے اتنی بھی منزل سے چھلانگ مار دی، فرمایا جس نے یہ کام کیا اس کے لیے کیا کیفیت ہے، وہ اپنے مصائب پہ صبر نہیں کر سکا، صبر کرتا اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا لیکن اس نے صبر نہیں کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں ایسا سما پیدا کریں گے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرائے گا، کیفیت اس سے کہیں بڑھ کر درد اور الم کی ہوگی جو دنیا میں ہوئی تھی لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کریم ایسی بری موت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات دی وقار، نجات کی راہ چاہیے، جہاں پر ایمان ہے وہیں پہ ساتھ اس راہ نجات میں ایک بہترین ذریعہ خلوص نیت کا ہے۔ جب تک کسی عمل میں خلوص پیدا نہیں ہوتا، للہیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے لیے خالص نیت نہیں آتی، میرے بھائیوں اس عمل کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان لوگوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ حکم یہ دیا گیا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس اللہ کے لیے خالص کر دیں، اسی کی ہی عبادت کریں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے 9 ہجری میں واپس آ رہے تھے، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، کہ ہم نے خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کی سربلندی کے لیے آپ کا ساتھ دیا، جنگ نہیں ہوئی، لیکن آپ فرماتے ہیں راستے میں کوئی وادی ایسی نہیں تھی، کوئی رستہ ایسا نہیں تھا، کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جہاں سے تم گزرے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی معیت، ان سب کی محبت، تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی، وہ سب تمہارے ساتھ۔ آج ایک خاندان میں سارے افراد ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتے، جب مشن ایک تھا، خلوص تھا، للہیت تھی، اللہ رب العالمین نے ان تمام قبائل اور بستیوں کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال، یہ ہے خلوص کی برکت۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ
عذر، وہ لوگ جن کو عذر کی وجہ سے کوئی شرعی عذر آ گیا وہ رہ گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اسی عمل کا ثواب دیں گے جو جہاد کرنے کی غرض سے گئے تھے، جس طرح ان کو ثواب ہوتا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں نہیں جا سکے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار تھی، عثمان جانا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رک گئے اور ان کو اسی طرح ہی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا جو اس میں شامل ہونے والوں کے لیے تھا۔ یہ ہے میرے بھائیوں خلوص، جب آپ کسی عمل میں خالص نیت کے ساتھ لگ جائیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان روزہ رکھتا ہے، آپ نے وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر بھول سے پانی پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا، بھول کے پانی پی بھی لیا، اللہ تعالیٰ اس روزے کو برقرار رکھے۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اور پھر میرے بھائیوں دوسرا بڑا عمل، حج کریں، عمرہ کریں، گناہوں سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے ہے، لوگوں پر فرض ہے، بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے میں ایک دوسرے کی مطابقت کرو۔ اللہ نے وسائل دیے، حج کرو، وسائل دیے عمرہ کرو، پھر وسائل دیے عمرہ کرو، حج کرو، کرتے رہو یہ عمل کثرت کے ساتھ کیا کرو، حج اور عمرے کی کثرت کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ تمہارے اوپر سے فقر کو، مسکینی کو، تنگ دستی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے یہ عمل۔ كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جس طرح ایک بھٹی میں لوہے کو رکھا جائے، سونے کو رکھا جائے، چاندی کو رکھا جائے، ایک بھٹی کی آگ جس طرح سونے اور چاندی اور لوہے پر زنگ نہیں رہنے دیتی، تمہارا حج اور عمرہ کرنا تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح صاف کر کے رکھ دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ عمل ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، نیکیاں کیا کرو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو، گناہ کا کفارہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس نے کسی اجنبی عورت سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ بتائیے میں یہ ایسا کچھ غلط کام کیا ہے، بتائیے میرے لیے کیا کفارہ ہے، سزا کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز پڑھا کرو، طرفی النہار وزلفا من اللیل، صبح و شام پابندی سے نمازیں پڑھو اور رات کا کچھ حصہ بھی نمازوں کے لیے مختص کر لو۔ تمہارا یہ نیکیاں کرنے کا عمل تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا تسلسل ہمارے لیے نجات کا تصور بناتا ہے۔
میرے محترم بھائیو، بسا اوقات انسان پر بیماری آتی ہے اور انسان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے بیماری کو دور کر دے. ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے، ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے اللہ جتنی دیر میں اس بیماری کی کیفیت سے ہوں اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دور کر دے. صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام الصائب کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کیا ہوا ہے، کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی بخار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کریں اس میں برکت نہ ہو، یعنی یہ بخار میرا بڑھے نہیں. بد دعا کے کلمات کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو گالیاں نہ دیا کرو، بخار اللہ کی طرف سے آئے، گالیاں نہ دو. فإنها تذهب خطايا بني آدم، یہ بنی آدم کی خطاؤں کو دور کر دیتا ہے، خطاؤں کو دور کر دیتا ہے. كما يذهب الكير خبث الحديد، جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ اتارتی ہے، یہ بخار آنا تمہارے نامہ اعمال سے اس طرح گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی نجات کا ایک طریقہ ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما من مرض یصیبنی احب الی من الحمى، مجھے بخار سے زیادہ کوئی بیماری پسند نہیں تھی. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کیوں؟ مجھے بخار بیماری کوئی بھی آتی دل کرتا کہ بخار ہو جائے، کیونکہ بخار انسان کے سارے جسم میں ہر جوڑ میں بخار ہوتا ہے. لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِّنِّي، کیونکہ یہ میرے ہر عضو جسمانی میں داخل ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ عِضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اور اللہ تعالی ہر ایک عضو کے بدلے اس کا حصہ اجر سے عطا فرماتے ہیں. اس لیے بھائیو یہ نجات کے پہلو جو اللہ نے بنائے ہیں ان پہ راضی بھی رہا کریں اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے ذرائع تلاش کیا کریں. میرے بھائیو اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.